الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال الامام الحسن علیہ السلام واللہ ما سلمت الامر الیہ الا انی لم اجد انصارا۔ محترم سامعین محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ولادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ نے بظاہر ایمان لایا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کا سرسخت دشمن تھا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ جان لڑی۔ لہٰذا ممکن ہے ہمارے اذہان میں یہ سوال آ جائے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ کیوں صلح کی۔ اس حوالے سے مختلف نظریں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ذاتاً صلح پسند تھے، اس لیے آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ درحالاً کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق سارے اماموں کا ایک ہی ہدف ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف تحفظ دین ہے، چاہے جنگ کے ذریعے حاصل ہو جائے چاہے صلح کے ذریعے۔ اسی لیے اگر امام علی علیہ السلام کی جگہ پر امام حسن ہوتا تو آپ اس راستے پہ چلتا جس راستے پہ امام علی علیہ السلام چلا ہے، یعنی معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا۔ اسی طرح اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر امام علی علیہ السلام ہوتا تو آپ بھی امام حسن کی طرح معاویہ کے ساتھ صلح کرتا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ عوامل کی بنا پر آپ نے صلح کی، اور صحیح نظریہ بھی یہی نظریہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ کون سے عوامل ہے جس کی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی؟ ان میں سے پہلا جو عامل ہے وہ ہے اصحاب کی بے وفائی یا مددگار کا نہ ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ بعض لوگ آپ کے حقیقی شیعہ تھے، اور بعض خارجی تھے، خوارج تھے، جو اپنے منحوس اہداف کو لے کے امام کے لشکر میں شامل تھے۔ اسی طرح بعض لوگ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کے لشکر کا 3 کمانڈروں نے کچھ درہم و دینار کے پیچھے آپ کو چھوڑ کر معاویہ سے جا ملے۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما سلمت الامر الیہ الا انی لم اجد انصارا۔ خدا کی قسم، اگر میں نے معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ لو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نہاری حتی یحکم اللہ بینی و بینہ۔ اگر میرا کوئی مددگار ہوتا تو میں دن رات معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا، یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ اور دوسرا جو عامل ہے وہ کیا تھا؟ وہ لوگوں کو جنگ کے نسبت تنگ آنا، جنگ پہ تنگ آنا۔ آپ جانتے ہیں کہ
مسلمانوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بہت سی جنگیں لڑی اور اس کے بعد خلفاء کے زمانے میں بھی بہت سی جنگوں میں شرکت کی. اس لیے امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں میں بہت کم لوگ جنگ کرنا چاہتے تھے. اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انی رأیت ہوا عظم الناس فی الصلح، میں نے دیکھا لوگوں کا چاہت صلح میں ہے، وکرہ الحرب، اور جنگ کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ. لہٰذا میں نے نہیں چاہا کہ ان کو ایک ایسی چیز پر مجبور کروں جس کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. اور تیسرا عامل کیا ہے؟ تیسرا عامل خوارج کا خطرہ. اگر امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا تو خوارج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی ممالک پر مسلط ہوتے. اس لیے امام علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی. اور چوتھا عامل کیا ہے؟ چوتھا عامل یہ تھا کہ امیر المومنین کے شیعوں کی جان اور مال کا حفاظت کرنا، یہ بھی ایک عامل میں سے ہے. لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے امام پر تنقید کیا کہ آپ نے کیوں صلح کی، تو آپ نے فرمایا میں نے اگر صلح کیا ہے تو تمہارے بقا کے لیے کیا ہے. انما فعلت ما فعلت ابقاء علیکم. اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا ابو سعید سے مخاطب ہو کر کہ اگر میں معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کرتا تو ہمارا کوئی بھی شیعہ روئے زمین پر نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا. تو عزیزان گرامی، انہی عوامل کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی. لیکن اس صلح کا کیا نتیجہ ملا؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں شرائط صلح امام حسن کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا. امام حسن علیہ السلام کی صلح کی جو شرائط ہے ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ کو کتاب اور قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہوگا. یعنی امام نے اس شرط کے ذریعے لوگوں کے لیے یہ واضح کر دیا کہ معاویہ ابھی تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے. گویا امام نے معاویہ کا حقیقی چہرہ لوگوں کے لیے واضح اور روشن کیا. اور دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائے. امام نے اس شرط کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ خلافت کا حقیقی حقدار بنی امیہ نہیں ہے. اسی طرح تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین پر سب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بنی امیہ والے امیر المومنین پر سب کرنا واجب سمجھتے تھے. لیکن امام نے ثابت کر دیا کہ امیر المومنین پر سب کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو اذان گرامی اور بھی بہت سے نتائج ہے، اس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں. اور اس شرائط پہ اگرچہ معاویہ نے عمل نہیں کیا لیکن عمل نہ کرنا بھی اس کے نقصان میں ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلا کہ معاویہ ایک وعدہ خلافی کرنے والا بندہ ہے، شخص ہے. اس لیے لوگوں کی دلوں میں کیا ہو گیا؟ نفرت آ گئی اس کے نسبت. اسی وجہ سے جب ہی معاویہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، مولا آپ فوراً کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کی اقتداء کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس طرح سے صلح امام حسن گویا قیام امام حسین کا زمینہ بنا. تو میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اور آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.